طلبا اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ سے یہ کہنا کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، سنیں گے یا نہیں سنیں گے، یہ سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جو ایک فطری طاقت ہوتی ہے جاگنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، وہ انرجی، طاقت، پاور 1 بجے کے بعد مدھم پڑنے لگتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رات کا آخری حصہ، یعنی جب رات ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت جب کوئی بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اب رات کے اس حصے میں بیٹھے ہو کہ یہ ہمارے علماء دعا کریں گے اور آپ آمین کہیں گے، تو اللہ کی بے شمار رحمتوں سے یہ امید ہے کہ آپ کی یہ دعائیں اللہ کے ولیوں کے صدق و طفیل ضرور قبول ہوں گی۔ اور میں آپ کو جگانے کی بھی کوشش نہیں کروں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں۔ علماء سے توجہ کا طالب، کیا سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے خواب آزادی کا دیکھ رہا ہو، ہو سکتا ہے خواب آزادی کا دیکھ رہا ہو، تو ممکن ہے آپ بھی کوئی ایسا خواب دیکھ رہے ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رات کے اس اخیر وقت میں ہمارے مہمان خطبہ نے ہم سے پہلے بڑی اچھی تقریریں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، آپ نے سنا۔ اب اخیر وقت میں جو دعا کا وقت ہے، اس وقت مجھے دوا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو تھوڑی دیر آپ ہماری گفتگو کو سماعت فرمائیے، اور آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کوئی چارہ بھی نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے اور آپ کو تبرکات وغیرہ لے کر یہاں سے جانا ہے، اور بہتری اسی میں ہے کہ آخری دعاؤں میں شامل ہو کر یہاں سے آپ جائیں، اس لیے کہ ابھی جانے کا مطلب دوبارہ واپس آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وانتم العالون ان کنتم مومنین، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کائنات فخر موجودات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَانْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن کامل ہو۔
زمانے میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر تمہارا ایمان پختہ ہو جائے. دنیا کی ساری قومیں تمہارے قدموں پہ جھکنے میں فخر محسوس کریں گی اگر تمہارا ایمان کامل ہو جائے. دنیا کے سارے لوگ تمہاری عزت و وقار کے ترانے گائیں گے اگر تم محمد الرسول اللہ کا غلام بن جاؤ. دنیا میں صرف تمہارا ہی نام ہوگا چاروں طرف اگر تم غوث و خواجہ کا دیوانہ بن جاؤ. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ ایمان میں پختگی ہونی چاہیے. شرط یہ ہے کہ نبی کی عظمت پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر دنیا کی قومیں ڈرتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مدینے والے آقا کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارو. حضرات محترم، انسان کو اللہ نے اور انسانوں میں مسلمان کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، مسلمانوں کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قسم خدا کی ایک مسلمان کا مقام خانہ کعبہ سے بھی بلند و بالا ہے. خانہ کعبہ کی عظمتوں سے بھی بڑی عظمت ایک مومن کامل کی ہے. اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے رک جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ وہ کعبہ جس کو دیکھ لینے سے زندگی بھر کی خطائیں معاف ہو جاتی ہے، وہ کعبہ جس میں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اسے چوم لینے سے انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ خانہ کعبہ جس میں غلاف کعبہ چڑھا ہے، اس غلاف کعبہ کو چھو کر آپ پکڑ کر اگر دعائیں کرتے ہو تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ خانہ کعبہ جہاں ایک وقت کی نماز پڑھ لینے سے، ایک رکعت نماز پڑھ لینے کا مطلب 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہوا نظر آتا ہے. اس خانہ کعبہ سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ تیری عزت تیرا وقار اپنی جگہ، لیکن سن لے اے خانہ کعبہ تجھ سے بھی بڑا مقام ایک سچے اور پکے مسلمان کا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، جس مسلمان کا مقام خانہ کعبہ کی عظمت سے عظیم ہو، جس مسلمان کا مقام عرش معلا سے افضل و اعلیٰ ہو، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، عرش الہی ہوا کرتا ہے. اے مسلمان، جب تیرا مقام خانہ کعبہ سے افضل ہے، عرش معلا سے افضل ہے، تو پھر تو وہ کام کیوں کرتا ہے جس کام کو کرنے میں شرم محسوس ہو؟ اے مسلمان، تیرا مقام تو کعبہ سے افضل، لیکن تو لوٹری کی ٹکٹ کاٹتا ہوا نظر آتا ہے. اے مسلمان، تیرا مقام کعبۃ اللہ سے افضل ہے، لیکن تو چوریاں کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے. اے مسلمان، تیرا مقام بعض فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن تو جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے. اے مسلمان، تیرا مقام خدا کے عرش سے افضل ہے، لیکن تو دوسروں کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے. یہ تیرا معیار نہیں ہے. ارے تو اپنے مقام کے حساب سے کام کر، اپنے مرتبے کے حساب سے کام کر. جب تیرا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے تو تیرا کام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تیرا مقام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تیری گفتار بھی اچھی ہونی چاہیے، تیری رفتار بھی اچھی ہونی چاہیے. تو بولو تو نبی کی سیرت کے حساب سے بولو، تو کلام کرو تو نبی کے سیرت کے حساب سے کرو، تو چلو تو غوث اعظم کی اداؤں کو لے کر چلو، تو کسی سے بات کرو تو غریب نواز کی اداؤں میں ڈھل کر بات کرنے کی کوشش کرو. تب جا کر تیرا مقام کعبے سے بلند ہوگا، تب جا کر تیرا مقام عرش الہی کی طرح ہوگا، تب جا کر تیرا مقام بعض فرشتوں سے بلند و بالا ہوگا. لیکن حضرات محترم، آج ماحول یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ قسم خدا کی آج مسلمانوں پر جتنی آفتیں آ رہی ہے، جتنی مصیبتیں آ رہی ہے، آج مسلمانوں پر جتنی دقتیں پیش آ رہی ہے، کبھی ہمارے اوپر طلاق ثلاثہ کی آفت، کبھی ہمارے اوپر آگرہ میں دھرم پریورتن کی آفت، کبھی ہمارے اوپر ایک آدمی، ایک مسلمان اپنے گھر میں کچھ بھی کھائے تو مسلمان کی ہانڈیوں کو چیک کیا جاتا ہے. دادری میں اخلاق
الرحمان کو ظالمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا، گجرات کا فساد، بھاگلپور کی لڑائی، بھاگلپور کا قتل عام، مظفر نگر میں ماں اور بہنوں کی عصمت دری، آج مسلمانوں پر جہاں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ کسی اور کی غلطی نہیں بلکہ ہمارے اعمال کی غلطی ہے، ہمارے کردار کی غلطی ہے۔ قسم خدا کی ہمارے اعمال اگر اچھے ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں جو ہم پر ظلم کے بارے میں سوچ بھی سکے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائے تو کسی میں مجال نہیں جو ہماری طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اے مسلمانوں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، آج سے 1450 سال پہلے میدان بدر میں صرف 313 مسلمان تھے، 313 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ کافروں کی تعداد تھی۔ مسلمانوں کے پاس نہ تو تلواریں تھی، نہ تیر تھے، نہ بھالے تھے، نہ جنگی سامان تھا، وہ بھی 313 مسلمان، بھوکے پیاسے مسلمان، اللہ اکبر، روزے کی حالت میں مسلمان، اللہ اکبر، اور دوسری طرف وہ کافر تھے، وہ کھانا اور پینے کے ساتھ تندرست کفار تھے جن کے ہاتھوں میں نئی نئی تلواریں تھی، اسباب جنگ تھے، سامان جنگ اور حرب و ضرب موجود تھا، ہر طرح سے کافر مضبوط تھا، مسلمان کمزور تھے، نہ تو تلواریں تھی نہ مسلمانوں کے جسم میں وہ طاقت تھی، لیکن قسم خدا کی میدان بدر میں 313 مسلمانوں نے اسلام کا وہ جذبہ دکھایا کہ 1000 سے زیادہ کافروں کو تہے دیکھ کر دیا، دنیا کی تاریخ میں یہ سنہرے حرفوں سے لکھ دیا کہ مسلمان کم ہو لیکن اگر اس کے دل میں عشق نبی زندہ ہو تو اپنے سے ہزاروں گنا زیادہ کافروں پر وہ شکست نہیں بلکہ فتح پا سکتا ہے، پوری دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال پکار اٹھتے ہیں، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم سینکڑوں ہیں کرتے ہیں غلامی۔ حضرات محترم، 313 مسلمانوں نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی تعداد سے نہیں، مسلمانوں کے دل میں جو نبی کی محبت ہے وہ اگر بیدار ہو گئی تو دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج یہی حب رسول سے ہمارا دل خالی ہے، محبت رسول سے ہمارا دل خالی ہو گیا ہے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رسول کا دامن، غوث کا دامن، غریب نواز کا دامن، پیر و مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات محترم، رسول سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دعوی رسول کر رہے ہو، نبی کی محبت کا دعوے دار ہو، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ جھوٹ بولتے ہو کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہو۔ نبی سے محبت کا دعویٰ آپ کا اس وقت سچا ہوگا جب نبی جس چیز سے محبت کرتے تھے تم اس کو پورا کرو۔ نبی کو نماز سے محبت تھی، تم اگر نماز پڑھتے ہو تو گویا کہ نبی سے محبت کرتے ہو۔ نبی کو روزے سے محبت تھی، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو گویا کہ نبی سے محبت کرتے ہو۔ نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اگر تم جھوٹ نہیں بولتے ہو تو گویا کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو۔ نبی نے فرمایا چغلی مت کرو، چغلی کرنا اپنے مومن بھائی کا گوشت کھانا ہے، اگر تم چغلی نہیں کرتے ہو تو گویا کہ نبی سے محبت کرتے ہو۔ لیکن میرے دوستو، آج تم نعرہ لگاتے ہو نبی کی محبت کا، آج تم دم بھرتے ہو غوث اعظم کی محبت کا، آج تم نعرہ لگاتے ہو غریب نواز کی محبت کا، لیکن غریب نواز نے کیا یہی تعلیم دیا تھا؟ غریب نواز نے اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے اسلام کی تبلیغ اسی لیے کیا تھا کہ جن مسلمانوں کے لیے میں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے غریب نواز نے اس وقت کی ظالم حکومت پرتھوی راج چوہان کا اکیلا مقابلہ کیا تھا، آج اس اسلام کو تم اپنے لوٹری کے ٹکٹوں کے ذریعے، تاش کی پتیوں کے ذریعے، شراب کی بوتلوں کے ذریعے اور اپنے گناہ کے ذریعے غریب نواز کے لائے ہوئے اس اسلام کو تم بدنام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اگر غریب نواز کے اسلام کو پوری کائنات میں پھیلانا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے غریب نواز کے مشن پہ عمل کرو۔ غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ جھوٹ مت بولو، غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ چغلی مت کرو، غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ نماز قضا مت کرو، غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ اپنے مومن بھائی کو تکلیف مت پہنچاؤ، غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ تم جھوٹ مت بولو اور گناہوں میں ملوث نہ ہو، بلکہ ایسی زندگی گزارو جس پر فرشتوں کو بھی ناز ہو، فرشتوں کو بھی فخر ہو۔ لیکن میرے
دوستو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حلال و حرام کے درمیان ہمیں تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کے درمیان ہمیں تمیز نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج آپ اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو اور مرید ہوتے ہو۔ مرید ہونے کا مطلب آج یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پیر صاحب کا نام لے لو، پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے ایک رسم ادا کر دو، مرید ہو گئے۔ قسم خدا کی دوستو، یہ جو پیری مریدی کا جو تم نے ایک نیا سسٹم چالو کر رکھا ہے، حقیقت میں نہ یہ پیری مریدی نہیں ہے، نہ تم ایسے مرید ہو۔ اور اگر اس ٹائپ کا مرید بننا چاہتے ہو کہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا اور میں مرید ہو گیا، میں پیر صاحب کا کی بیعت میں داخل ہو گیا، قسم خدا کی جب تم مرید ہوتے ہو تو تمہارا پیر تم سے یہ بیعت لیتا ہے۔ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے ارے ہاتھ تو نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن قسم خدا کی حقیقت میں وعدہ تم نبی کی شریعت کا کر رہے ہو، حقیقت میں تمہارا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ یہ ہاتھ میرا غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے، آج سے میں چوری نہیں کروں گا، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں زنا نہیں کروں گا، آج سے میں چغلی نہیں کروں گا، آج سے میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، یہ وعدہ کرتے ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مرید ہونے کے وقت۔ لیکن ان وعدوں میں سے کوئی ایک وعدہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو تم مرید نہیں ہو، تم اپنے آپ کو مرید مرید کہتے رہو زندگی بھر، لیکن جب میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے، فرشتے جہنم میں لے کر جائیں گے، تم وہاں کہو گے پروردگار میں تو تیرے فلاں ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوا تھا، اور علماء نے دنیا میں بتایا تھا جو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ خدا فرمائے گا حقیقت میں تم جہنم میں نہیں جاتے، لیکن تم نے جو ہاتھ پہ ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا دنیا میں تم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اس لیے اب نہ تم مرید ہو اور نہ تم نیک ہو، بلکہ تم نے وعدہ توڑنے کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے، اب تم جہنم میں جاؤ۔ حضرات محترم، مرید کا مطلب پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دینا نہیں ہے، بلکہ جو وعدہ کیے ہو اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا پیر تمہیں جنت میں لے کر اپنے ساتھ جائے تو جھوٹ مت بولو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پیر میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں کہے پروردگار یہ میرا مرید ہے، تو تم نے جو پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر وعدہ کیا ہے کہ میں آج سے نمازیں پڑھوں گا، غلط کام نہیں کروں گا، شریعت کے خلاف عمل نہیں کروں گا، اور تم وہ کرنے لگتے ہو، پیر صاحب کا مرید ہے لیکن لوٹری کا ٹکٹ کاٹتا ہوا نظر آتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ میں پیر صاحب کا مرید ہوں، ارے افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر، تجھے شرم آنی چاہیے، اپنی اس گندی زبان سے اللہ کے ان نیک بندوں کا نام لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کرتا ہے، اور کام اتنا گھٹیا ہے کہ جس پر شیطان کو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے خبردار اگر تم گناہ کرو تو یہ کہنے کی جسارت مت کرنا کہ میں پیر صاحب کا مرید ہوں، پیر صاحب کے مرید ہو تو پیر صاحب نے تجھ سے کیا وعدہ لیا تھا کہ آج مرید ہو رہے ہو لیکن آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرو گے، جس دن تم نے غلط کام کیا اسی دن بیعت سے نکل گئے، شرط ختم ہو گئی، شرط تو یہ تھی کہ آج کے بعد میں غلط کام نہیں کروں گا، اگر کر رہے ہو تو شرط ختم ہے، پیری مریدی کا سسٹم ختم ہے۔ اس لیے اے لوگو آپ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اس لیے کہ اسلام اتنا آفاقی مذہب ہے، اسلام اتنا ہماگیر مذہب ہے، قسم خدا کی اسلام کی عظمتیں اتنی بلند و بالا ہے کہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا فرمایا، تمہیں اپنے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اے میرے دوستو، اتنے عظیم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اتنے عظیم ولیوں کے ماننے والوں، اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو۔ میرے دوستو، آج ماحول یہ ہے کہ جو چیزیں غیروں کی تھی وہ ہم میں آ گئی ہے، غیروں کے کام کو ہم اپنا کام سمجھنے لگے ہیں۔ آپ بازاروں میں جائیے اور دیکھیے، یہی دیکھ لیجئے، یہ عرس کا ماحول ہے، یہ ایک جلسے کا ماحول ہے، لیکن جلسے سے زیادہ لوگ دکانوں میں مست رہتے ہیں، اور یہ ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ یہاں پر گویا کہ میلہ لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک جلسے میں یہ لیڈیز کے سامان کی کیا ضرورت ہے؟ جلسہ
ہوتا ہے وہاں پہ 2-4 چائے اور پان کی دکانیں آ جائے تاکہ آدمی سن کے جب تھک جائے تو جا کے چائے پی کر آ جائے، بس کافی ہے۔ اس کو مینا بازار بنا رکھا ہے تم لوگوں نے۔ قسم خدا کی اے سنیو، اپنے حالات کو بدلو، اپنے جلسوں کو مینا بازار مت بناؤ، اپنے جلسوں کو تم کھیل تماشوں کی جگہ مت بناؤ۔ یہ جگہ تو وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں بیٹھنا گویا کہ جنت میں بیٹھنا ہے۔ دنیا بھر میں تو تماشا کرتے رہتے ہو، کھیل کود کرتے رہتے ہو، بازاروں کی زینت بنتے رہتے ہو، کم از کم آج خدا کی بارگاہ میں آئے ہو تو آج تو خلوص سے آؤ، آج تو کم از کم یہ سوچ کر آؤ کہ آج دنیا کو چھوڑ کر صرف دین سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ قسم خدا کی اگر یہ نیت کر کے گھر سے نکلو گے کہ آج دنیا کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، صرف اللہ اس کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، تو خدا کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اسی ادا کے صدقے تیرے گناہ معاف کر کے تجھے جنت میں جگہ عطا کر دی جائے گی۔ لیکن مسلمانوں، بڑے غفلت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں بھی بازار آ جاتا ہے، یہاں بھی عورتوں کے خریدنے فروخت کرنے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری ماں بہنوں، میں بارہا سمجھاتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ اپنے حد میں رہو، حد سے آگے بڑھو گے تو یقیناً خسارے میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے۔ تمہاری جو حد ہے اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ قسم خدا کی آج لوگ کہتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، آج جو غیروں کا اعتراض ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی چال ہے کہ مسلمان عورتوں کو گھر سے باہر سڑکوں پہ بے پردہ کر دو، اس لیے کہ یہ مسلمان عورتیں جب تک اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ رہیں گی تب تک اسلام کا مذہب اسلام پھلتا پھولتا چلا جائے گا، مذہب اسلام کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا، اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب میں پردے کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام اسلام میں ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، عورت کا مطلب ہی چھپانے والی چیز ہے۔ آج دنیا تو کہتی تھی، لیکن کچھ مسلم پڑھی لکھی عورتیں جو اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہتی ہے، جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، جو اپ ٹو ڈیٹ فیملی سے تعلق رکھنے والی ہے، جو اپنے آپ کو کہتی ہے ہم انگریزی تہذیب والے ہیں، ہم اچھے خاندان اور کوالٹی والے ہیں، آج ان کوالٹی والے خاندان کی عورتیں گھر کا کام کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے، اسے گھر میں کام کرنے کے لیے نوکرانی چاہیے، اپنے شوہروں سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ اللہ اللہ، اے میری مقدس ماں اور بہنوں، تمہیں آج کام کرنے کے لیے نوکرانی چاہیے، تم گھر میں بیٹھ کر پیر پہ پیر ڈال کر ٹی وی اور ٹیلی ویژن کے پردے میں گندی سین اور فلمی نغمے سننے کے لیے مست ہوگی، اور گھر کے کام کے لیے نوکرانی چاہیے۔ ذرا آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، وہ فاطمہ جس کا باپ امام الانبیاء تھا، وہ فاطمہ جن کے والد ساری کائنات کے نبیوں کے سردار تھے، وہ فاطمہ جو خاتون جنت تھی، وہ فاطمہ جن کے بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ فاطمہ جب دعا کرتی ہے تو خدا جنت سے کھانا اتار دیتا ہے، وہ فاطمہ جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، وہ فاطمہ اپنا کام خود کرتی ہے، وہ فاطمہ جب مدینے کے کنویں سے پانی لے کر آتی ہے تو پانی نکالتے نکالتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ فاطمہ جب پانی کا گھڑا لے کے آتی ہے تو گردن پہ نشان پڑ جاتا ہے، وہ فاطمہ جب گیہوں کو آٹا بنانا چاہتی ہے چکی میں پیستی ہے تو پیستے پیستے ہاتھوں سے خون نکل آتا ہے۔ اللہ اللہ، اے مسلمان ماؤں اور بہنوں، قسم خدا کی وہ فاطمہ جس کے صدقے میں تمہیں جنت ملے گی، وہ تو اپنا کام خود کر رہی ہے، لیکن تم ہو کہ اپنا کام خود نہیں کرنا چاہتی ہو۔ اور وہ فاطمہ جب دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو مصلی بچھا دیتی ہے، خدا
کی بارگاہ میں، اور جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے دن بھر اپنے گھر کا کام خود کرنے کے بعد فاطمہ زہرا خاتون جنت مصلی بچھانے کے بعد جب نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے تو ایک ایک رکعت نماز میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے پروردگار ارے کوئی رات تو ایسی بنا جس میں فاطمہ کے دونوں سجدے مکمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میری ماں بہنوں، ذرا غور کرو، محبوب کی بیٹی فاطمہ ہے جو دن بھر اپنا کام خود کرتی ہے اور رات بھر خدا کی عبادت میں گزار دیتی ہے، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دن بھر کھیل تماشوں میں مست رہتی ہو اور اس کے باوجود کہتی ہو کہ اپنے شوہروں سے کہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے، گھر کے 3-4 لوگوں کا کام ہماری ماں بہنوں سے ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہی پڑھی لکھی عورت کی جب نوکری ہو جاتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایئر ہوسٹس بن جاتی ہو، یعنی ہوائی جہاز میں جو عورتوں کو کام ملتا ہے پیسنجروں کے اور ان دیکھ ریکھ کرنے والے مسافروں کے، ایک عورت 250 سے 300 پیسنجروں کو ہوائی جہاز میں پانی پیش کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ اللہ، اے میری ماں بہنوں، تم سے گھر کے 2-4 لوگوں کا کھانا بنانا نہیں پڑتا آتا، تم شکایت کرتی ہو کہ اتنا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن وہی ایک ایئر ہوسٹس عورت، ایک مسافر ایک طیارے میں، ایک ہوائی جہاز میں 250 لوگوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن اس کو شکایت نہیں۔ یہی ایک مسلم عورت اگر ڈاکٹر اور نرس بن جائے تو ہاسپٹل میں یہی نرس سینکڑوں لوگوں کا خیال رکھتی ہے، وہاں شکایت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لیکن گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے بوڑھے ساس اور سسر کی خدمت کرتے ہوئے تمہیں شکایت ہونے لگتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اگر تمہیں جنت چاہیے تو شوہر کی خدمت کرو، اور شوہر کو راضی کرنا ہو تو شوہر کے ماں باپ کو راضی کرو، تم سے تمہارا شوہر راضی ہو جائے گا، اور اگر شوہر راضی ہو گیا تو اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا تو پھر جنت تمہاری ہوگی۔ آج کا حال یہ ہے کہ آج عورتیں اپنے شوہروں کا احترام نہیں کرتی ہے۔ آؤ ایک حدیث پاک آپ سماعت فرماؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے اور روتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اللہ، فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج آپ کے داماد حضرت علی سے میری کہا سنی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہر گھر کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے درمیان کبھی کچھ نہ کچھ نوک جھوک ہوتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر ہو گیا تو اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ فوراً اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ لو، اپنے شوہر کو راضی کر لو۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی کہا سنی ہوتی ہے، حضرت فاطمہ کچھ ایسا لفظ بول دیتی ہے جس سے حضرت علی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے معافی مانگا، جب حضرت علی نے معاف کر دیا، اس کے باوجود حضرت فاطمہ کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ میرے نبی کی بیٹی اپنے والد پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہتی ہے ابا جان آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت علی سے میری کہا سنی ہو گئی، میں نے ایک جملہ ایسا بولا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہو گئی۔ اللہ اللہ، کہا تو نے حضرت علی سے معافی مانگا؟ کہا ہاں ہاں میں نے معافی مانگا ہے۔ کہا علی نے تجھے معاف کر دیا؟ کہا ہاں معاف کر دیا۔ میرا نبی فرماتا ہے اے فاطمہ اگر علی تجھے معاف نہیں کرتا اور تو مر جاتی تو میں تیرا نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، تیری نماز جنازہ میں نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، میرا محبوب فرماتا ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اگر شوہر سے معافی مانگے بغیر تو مر جاتی تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اللہ، یہ خاتون جنت سے میرے نبی فرماتے ہیں اے میری ماں اور بہنوں، تم شوہروں کو روز ناراض کرتی ہو، شوہروں کی بارگاہ میں روز تکلیف دہ باتیں کرتی ہو، اس لیے
اگر تم چاہتی ہو کہ تم جنت میں جاؤ تو اپنے شوہروں کو ناراض مت کرو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک عورت اپنا پیغام بھیجتی ہے کہ میرا شوہر جہاد کے لیے گیا ہے مدینے سے باہر، اور مجھ سے یہ کہہ گیا ہے کہ دیکھو جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنے میرے گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ ابھی اس کے شوہر کو گھر سے باہر گئے 2-3 روز ہی ہوئے تھے، ہفتہ 10 دن ہوئے تھے کہ اس کے بیوی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس عورت کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ عورت میرے نبی کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتی، یا رسول اللہ میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا ہے لیکن مجھے یہ کہہ کر گیا ہے جب تک میں واپس نہ آؤں گھر سے باہر قدم مت نکالنا، لیکن میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرا باپ مرنے کے قریب ہے، میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عورت سنو، تم اس وقت تک قدم باہر مت نکالنا جب تک تیرا شوہر واپس نہ آ جائے، اپنے شوہر کی بات پر عمل کرو۔ اللہ اکبر، عورت عمل کرتی ہے اور اتنے میں اس کا باپ مر جاتا ہے، اپنے باپ کو دیکھنے نہیں جاتی اس لیے کہ اس کے شوہر نے کہا تھا کہ میرے گھر سے میرے آنے سے پہلے قدم مت نکالنا، اپنے مرے ہوئے باپ کا آخری بار چہرہ بھی دیکھنے نہیں جاتی۔ جب اس کا شوہر واپس آتا ہے اپنی بیوی کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیوی میرے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے باپ کو مرتے حالت میں بھی دیکھنے نہیں گئی، گھر سے باہر قدم نہیں نکالی۔ اتنے میں حضرت جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کا نبی فرماتا ہے اے انسان سن لے، تیری بیوی نے جو تیرا حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تیرے گھر سے قدم نہیں نکالی، اللہ کو تیری بیوی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے تیری بیوی کے اس ادا کے صدقے میں تیرے سسر کے جملہ خطاؤں کو، جملہ گناہوں کو اللہ معاف کر کے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، شوہر کا حکم اس نے مانا تو اللہ کا انعام اتنا ہوا کہ شوہر کا حکم ماننے کی وجہ سے اس کے باپ کو اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرما دیا۔ اس لیے اے میری ماں بہنوں، آپ بھی حدیث رسول پر عمل کرو اور اپنے شوہروں کے حکم کو مانا کرو، اس لیے کہ شوہروں کا حکم جو نہیں مانتی وہ جنت کی خوشبو نہیں پاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہوں کہ آج جو ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو معمولات ہیں، ان معمولات میں عرس کا جو ماحول ہوتا ہے بڑی بڑی جگہوں میں، جیسے کہ آپ کے دیوان جاگیر ہے، مورو باللہ ہے، اجمیر ہے، کلیر ہے، بدایو ہے، اور اس طرح ہندوستان میں جتنے بھی آراس ہیں عرصے ہیں، ان سارے عرصوں میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میری ماں بہنوں، عرصوں میں عورتوں کا جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھئے، مفتیان کرام سے فتویٰ لیجئے، یقیناً عرصوں میں عورتوں کا جانا بالکل ناجائز ہے۔ آپ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہو، چاہے اجمیر کے لیے جاؤ، چاہے کلیر جاؤ، چاہے بدایو جاؤ، چاہے بریلی جاؤ، چاہے بغداد جاؤ، جتنے بڑے ولی کے عرس میں جاؤ، گھر سے باہر تم نے قدم نکالا، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے جب تک واپس نہیں ہوتی ہو۔ اللہ فرشتے، اللہ کے رسول لعنت بھیجتے رہتے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے گناہ لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے خبردار، نہ تو اجمیر جانے کی جسارت کرنا، نہ بدایو بریلی جانے کی جسارت کرنا، نہ ہی ہفتیہ گج اور نہ ہی کچنا شریف جانے کی کوشش کرنا۔ کہیں بھی کسی عرس میں تمہارے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اے عورتوں ذرا سوچو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اللہ، گھر کی نماز سے مسجد میں نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اے عورتوں، تمہیں مسجد میں نماز پڑھنا منع ہے، تم مسجد میں جا نہیں سکتی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ارے وہ تو خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں جانے کے
لیے تجھے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ حالانکہ مسجد میں نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے، پھر بھی تمہیں مسجد سے روکا گیا ہے اس لیے کہ مسجد میں مرد نماز پڑھتے ہیں. مرد اور عورت کا ایک ساتھ ایک جگہ جب نماز پڑھنا منع ہے، خدا کی عبادت کرنا منع ہے، خدا کے مقدس گھر میں جانا منع ہے، تو پھر مزار پہ جانا کیسے جائز ہوگا؟ اللہ کے ولی کے عرس میں جانا کیسے جائز ہوگا؟ جب خدا کے گھر میں نہیں جا سکتی ہو تو عرس میں کیسے جا سکتی ہو؟ جب خدا کے گھر میں مردوں کے ساتھ جا کر کھڑا نہیں ہو سکتی تو عرس میں، عرس کی اس بھیڑ بھاڑ میں مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر جا کر کھڑی ہوتی ہو. اے میری ماں بہنوں، تم سوچتی ہو کہ ہمیں ثواب ملتا ہے، ارے ثواب نہیں، تجھے گناہ ملتا ہے، قدم قدم پہ گناہ ملتا ہے. یوں ہی نیکیاں کم ہے اور گناہ بڑھانے کی کوشش مت کرو. اس لیے دل میں یہ تہیہ کر لو، آج کے بعد کسی بھی عرس میں یا اجمیر کا جو سفر کرتی ہو قطعا نہیں کرو گی. اس لیے کہ اگر تم سوچتی ہو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہم جائیں گی تو ہمیں ثواب ملے گا، بالکل غلط ہے. اب تم سوال کر سکتی ہو کہ ہم نے منت مانا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو شہود پیا کی بارگاہ میں جا کر حاضری دوں گی، چادر چڑھاؤں گی، یہ 1000 روپیہ نذرانہ دوں گی. یقیناً تم دو، یقیناً منت مان دو، یقیناً جو منتیں مانگنی ہے مانگو، لیکن تم جو نذرانہ جا کے خود دیتی ہو وہ اپنے ہاتھ سے مت دو، اپنے بیٹے کے ہاتھ سے بھیجو، اپنے شوہر کے ہاتھ سے بھیجو، اپنے بھائی کے ہاتھ سے بھیجو. کیا تم ولیوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہو؟ کیا شہود پیا کو اتنا بے بس اور مجبور سمجھتے ہو کہ وہ جان نہیں پائیں گے؟ ارے جو ولی، جس ولی کے نام کی منت تم نے گھر سے مانگا ہے، اے شہود پیا میرا فلاں کام کر دے، جب یہ تو نے گھر سے کہا ہے اور شہود پیا نے تمہاری مراد پوری کر دیا ہے، تو جو ولی برو باللہ اور ہفتیہ گج کی سرزمین سے تمہارے گھر پہ نگاہ رکھا ہے، اس تک نذرانہ پہنچانے کے لیے تمہیں جانا ضروری نہیں، تم کسی سے بھیج دو، اللہ کا ولی جان جائے گا کہ کس نے بھیجا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، تم جہاں بھی رہو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم جہاں سے بھی انہیں یاد کرو وہ تمہاری فریاد کو پوری کر رہے ہیں. اس لیے تمہارا جانا ضروری نہیں ہے. اور مزاروں پہ چادروں کی منتیں مانتی ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ایک مزار پہ بیک وقت صرف ایک چادر چڑھانا جائز ہے، اور ایک سے زیادہ چادریں بیک وقت چڑھا کر رکھنا یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے. اس لیے اگر چڑھ بھی جاتی ہیں تو چڑھا مت رہنے دو، ادھر سے چڑھے ادھر سے اتار لو. حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے فرمایا کہ ایک مزار پہ ہزاروں چادریں چڑھی رہتی ہے، لیکن وہی ٹھنڈی کے موسم میں بس اسٹینڈ پہ، ریلوے اسٹینڈ پہ ایک مسلمان ٹھنڈی سے کانپتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس ایک چادر نہیں جو ایک غریب مسلمان ٹھنڈی سے بچ سکے. ٹھنڈی میں اس کا جسم کانپتے رہتا ہے اور تم مزار پہ ہزاروں چادریں چڑھا دیتی ہو. اللہ اللہ، قسم خدا کی، وہ غریب آدمی جس کے پاس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے چادر نہیں ہے، مزار پہ، غریب نواز کے مزار پہ 1 کروڑ کی چادر چڑھانے سے زیادہ ثواب ایک غریب کو 200 روپے کی چادر خرید کے دینے میں ہے. اس لیے کہ غریب نواز اپنے مزار پہ 1 لاکھ کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا ایک غریب کے بدن پہ تم ایک چادر چڑھا دو، وہ ٹھنڈی سے بچ جائے تو قسم خدا کی غریب نواز خوش ہو جائیں گے، بغداد کا شہنشاہ خوش ہو جائے گا، کچنا شریف میں عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خوش ہو جائیں گے، سید منظور پیا، سید شہود پیا کی روح خوش ہو جائے گی کہ آج میرا چاہنے والا میرے نام سے میرے نبی کے امت کے غریب انسان کی مدد کیا ہے. اس لیے میرے دوستو، غریبوں کی مدد پیر کے نام پہ کرو، غریبوں کی مدد اللہ کے ولیوں کے نام پہ کرو کہ اے ہرمن گچھ میں لیٹے ہوئے اللہ کے ولی، تیرے نام پر میں فلاں غریب کو 1 وقت کا کھانا کھلا دوں گا. قسم خدا کی یہ بابا واعظ الدین کی روح خوش ہو جائے گی، اور ولی کی روح جب خوش ہو جائے گی تو یقیناً تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اے میری ماں بہنوں، آپ منتیں مانو، یقیناً مانو. آپ سید واعظ الدین
کے بارگاہ میں اگر نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہو تو خود مزار پہ جا کر مت دو، بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے اپنے بھائی اور اپنے شوہر کے نام پہ آپ پڑھو باللہ عرس میں بھیجو، جتنا چاہو بھیجو، 1-2 لاکھ روپیہ بھیج دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن خود جانے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ تمہارا جانا جائز نہیں ہے، تمہارا جانا شریعت کے خلاف ہے۔ ادب یہی ہے، ادب وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے آگے بڑھنا یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، شریعت سے آگے بڑھنا یہ ادب نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے آج عرسوں میں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، عورت مرد کا آپس میں ملن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے میری ماؤ تم تو مکمل پردے کے لیے ہو، تمہیں تو اللہ کے رسول نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مت سوچنا کہ تم پردے میں ہو تم مجبور ہو، قسم خدا کی ہر اچھی چیز کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھو اس دنیا میں کعبہ سے بڑا مقام کسی گھر کا نہیں ہے، ساری مسجدوں میں دنیا میں سارے مقامات سے کعبے کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، وہ کعبہ جسے دیکھ لو تو گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کے اس عظیم گھر کو، کعبہ کو پردے سے ڈھک کر رکھا گیا ہے، کعبے پہ غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ دنیا کی ساری کتابوں میں اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، اس پہ پردہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے اے میری ماں بہنوں، معلوم یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تم بھی بہت عظیم ہو، اس لیے تمہیں بھی اللہ کے رسول نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پردے میں رہنے کا مطلب تم اچھی چیز ہو، اس لیے پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اسلام نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اسلام نے ہمیں گھر سے نکلنے کی پابندی لگا دی ہے۔ اللہ اللہ، اے میری ماں بہنوں، آج اسلام کے حکم پر عمل کرو گی تو کل میدان محشر میں دنیا تجھ پر فخر کرے گی، جنت میں ہنستی ہوئی داخل ہو جاؤ گی۔ اس لیے آپ مزارات پہ جانے کی حماقت مت کرو۔ آپ عرس آتا ہے چاہے وہ اجمیر شریف ہو، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خود بھی نہیں بلکہ غیر مردوں کے ساتھ اپنی بیوی بچیوں کو اجمیر بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے۔ اس لیے اے میری ماں بہنوں، اگر تم نے منت مانا ہے، اے شہود پیا تیرے عرس کے موقع پہ میں تیری بارگاہ میں حاضری دے کر نذرانہ پیش کروں گی، تو سنو اپنی اس منت کو پوری کرنے کا، اور علماء موجود ہے۔ منت کی 2 قسمیں ہیں، ایک منت شرعی، ایک منت عرفی۔ منت شرعی وہ ہے، وہ چیز جو تم پر واجب نہیں تھی، تم نے خود بخود اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور شرعی منت فرائض اور واجبات میں لاگو نہیں ہوتا، یعنی تم اگر یہ منت مانو میرا یہ کام ہو جانے سے میں ظہر کی نماز پڑھوں گی، تو یہ منت جو ہے تم پر واجب نہیں، ظہر کی نماز تو پہلے سے تم پر فرض ہے۔ اس لیے نوافل کی منت ہے، اور فرض اور واجبات کے علاوہ تم نے منت اگر مانا ہے تو قسم خدا کی یہ منتیں مانو، وہ منتیں مانو جو میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ نے مانگا تھا۔ حسن و حسین کی طبیعت خراب ہوئی، فاطمہ نے منت مانا، پروردگار میرے بچے حسن و حسین کی طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں تیرے لیے 3 روزہ رکھوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ کی منت تھی۔ روزے کی منت مانو، نمازوں کی منت مانو، کسی غریب آدمی کو کھانا کھلانے کی منت مانو یقیناً۔ اور اگر یہ ماننا ہے اے شہود پیا اگر میری فلاں منت پوری ہو گئی، میرا فلاں کام ہو گیا، تو میں تیری بارگاہ میں حاضری دوں گی، تو حاضری دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب منت پوری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب عرس کا دن آئے تم شہود پیا کے نام سے روزہ رکھو، شہود پیا کے نام
سے تم فاتحہ کرو، اپنے گھر میں مصلی بچھاؤ، گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھاؤ، بچھانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس کے بعد کوئی تبرک سامنے رکھو، سیجی کا حلوہ بناؤ سامنے رکھو، تمہیں اگر فاتحہ کرنا آتا ہے تو خود پڑھو، اگر فاتحہ کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو کم از کم تمہیں اگر سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف یاد ہے تو اسے پڑھو، اگر وہ بھی یاد نہیں ہے قل هو اللہ شریف پڑھو، اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سب کو یاد ہے، بسم اللہ پڑھ کر کلمہ شریف پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو اے شہود پیا میں نے منت مانا تھا لیکن میرا جانا تیرے مزار تک جائز نہیں، یہ میرے نبی کی شریعت کہتی ہے، اس لیے میں اپنے گھر سے تیری بارگاہ میں یہ ثواب ایصال کر رہی ہوں، پہنچا رہی ہوں، تو میری مراد پوری کر دے۔ قسم خدا کی اگرچہ ہفتیہ گج کی سرزمین پہ شہود پیا لیٹے ہیں لیکن تم اپنے گھر سے جب دعا کرو گی تو وہیں سے شہود پیا تمہاری مراد پوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، اس لیے یہ طریقہ اپناؤ، مزارات پہ جا کر اولیاء کرام کو ناراض کرنے کی کوشش مت کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ گئی تھی، مزار پہ گیا تھا، دعا مانگا، ارے یہ کیا، بلکہ علماء موجود ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سنیوں کا طریقہ روز بروز اتنا بگڑتا جاتا ہے، اب تو کچھ جاہل سنی یہ سمجھ لیے ہے کہ سال میں ایک بار عرس میں جاؤ، سال بھر کا گناہ معاف، سال میں ایک بار پیر صاحب کو لا کر گھر میں دعوت کر دو اور کھانا کھلا دو، دعا کروا لو، نماز معاف، روزہ معاف، سارے گناہ معاف، اس کے بعد چاہو تو لوٹری کا ٹکٹ کاٹو، اس کے بعد چاہو تو شراب پیو، اس کے بعد چاہو تو جو کرو۔ خبردار خبردار، قسم خدا کی دوستو، ایسی سوچ تم اپنے ذہن سے نکال دو، ایسی غلط سوچ بدل دو، اس لیے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی کے ذریعے سے معاف نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، آپ کی نمازیں معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو گناہ کیا ہے، اللہ جو فرائض آپ نے چھوڑا ہے، ان فرائض کی معافی کسی کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے یہ تو ایک استحبابی امر ہے، اس امر کے ذریعے تم اپنے پیر و مرشد کو روزانہ دعوت کرو، لیکن ساتھ میں اللہ کے حدود کو مت توڑو، ساتھ میں تم گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آؤ۔ قسم خدا کی اگر گناہوں سے بچنے کے بعد پیر و مرشد کو دعوت کیے اور اس کے بعد یہ کہو حضور میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میں تو گناہ کے میں ملوث نہ ہوں، میرے نیک کام خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے، اب تمہارا پیر جب تمہارے لیے دعا کرے گا تو یقیناً تمہاری ناقص عبادت کامل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری غیر مربوط عبادت میں ربط پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو آپ اس خوش فہمی میں مت رہو، اس غلط فہمی میں مت رہو۔ لوگ تو میں نے دیکھا مزار پہ شادی کے کارڈ رکھے ہوتے ہیں، میں نے ایک بار کارڈ اٹھایا دیکھا شادی کا کارڈ ہے، بہت سب پرچہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ اللہ اللہ، شادی کا کارڈ مزار پہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل بیہودہ مطلب ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ غیر مسلم ہندو سماج کے لوگ اپنے شادی کا پہلا کارڈ اس میں تلک الک لگا کے سب سے پہلے اپنے مورتی کے سامنے لے جا کر رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں تم نے غیر مسلموں کا طریقہ اپنا لیا ہے، جیسا غیر مسلم اپنا پہلا کارڈ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے رکھتے ہیں تم نے بھی مزارات میں لے جا کر رکھ دیا۔ مزارات کو کیا تم نے ایسا سمجھ لیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو تم نے غیروں کے طریقے پر سمجھ لیا ہے۔ خبردار خبردار، ایسا مت کرو، بلکہ تمہیں اگر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اچھائی اور بھلائی چاہیے تو جاؤ مزار پہ دعا کرو، اے اللہ کے ولی اللہ کے صدقے میں آپ ہمارے اوپر اتنا فضل فرمائیے کہ میری بیٹی کا شادی کی شادی اچھی طریقے سے ہو جائے۔ لیکن کارڈ وغیرہ دینے اور وہاں رکھنے کا یہ سب عقیدت نہیں، جہالت ہے، یہ سب بے وقوفی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں آج لوگ کہتے ہیں میں مزار پہ گئی تھی، چادر چڑھائی، اس کے بعد دعائیں مانگی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ کل جب لوگ مزاروں پہ جاتے تھے دعائیں مانگتے تھے تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے کہ اللہ کا ولی اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا، لیکن آج لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے
علماء نے فرمایا ولی سب سے بڑا شریعت کا محافظ ہوتا ہے، نبی کی شریعت کے خلاف وہ 1 انچ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تمہارا مزارات پہ جانا منع ہے، وہاں پہ مرد عورت مل کر مزارات پہ جا کے شریعت کے خلاف ہنگامہ کرتے ہو، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کے ولیوں کی روحیں اپنی قبروں سے دور چلی جاتی ہے، وہاں رہتی نہیں ہے۔ ارے جب رہتی نہیں ہے تو پھر تم وہاں جا کر جو ہنگامہ کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، وہ دعائیں تمہاری فضول چلی جاتی ہے۔ اگر چاہتی ہو کہ دعائیں قبول ہو تو گھر سے دعائیں مانگو، نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگو، قسم خدا کی وہ دعا کبھی تمہاری رد نہیں ہوگی بلکہ وہ دعا ضرور قبول ہوں گی۔ اس لیے اور لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو میں نے دعوت کیا اور نذرانہ بھی دیا اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ اولاد کے لیے، بہت سے لوگ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، میرے پاس پیسہ ہو جائے، دولت ہو جائے۔ میں نے تو دیکھا کہ آج کل لوگ، علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ لوگ قرآن کو مرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جب باپ مرنے والا ہوتا ہے تو کہتا لاؤ قرآن شریف اور سورہ یاسین پڑھو تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ علامہ اقبال جیسا مفکر، قربان جاؤں اے علامہ تیری فکر پر، علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے کہتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کو، قرآن کی آیتوں کو روح نکالنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ حقیقت ہے، سورہ یاسین پڑھو گے تو روح آسانی سے نکل جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن علامہ اقبال درد کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں وارے مسلمان، جو اس قرآن کا ایک ایک لفظ زندگی عطا کرتا ہے، اس قرآن کو بھی تو نے مرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ارے قرآن سے زندگی سیکھو، تم نے اس کو بھی مرنے کے وقت استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے اے مسلمان، پیران کرام کو صرف تعویذ کا ذریعہ مت سمجھو کہ صرف تعویذ لینا ہے اور لے کے آنا ہے، چوہدی کرا لینا ہے، یہی پیر صاحب اور مرید صاحب کا مطلب ہے۔ قسم خدا کی، ارے جب بھی جاتے ہو تو تعویذ لینے جاتے ہو، چودی کرنے جاتے ہو، کبھی پیر صاحب کے پاس جا کر یہ کہا ہے حضور آج دین کا کوئی مسئلہ بتا دیجئے، حضور آج کوئی ایسی تسبیح سکھا دیجئے جس کے پڑھنے سے روزی میں برکت آ جائے، حضور آج کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس دعا کے پڑھنے سے آسانی سے روح نکل جائے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ جو بھی جاتا ہے حضور 2 بیگھہ بگان ہے 4 بیگھہ ہو جائے، حضور 2 لاکھ کی پراپرٹی ہے 5 لاکھ کی ہو جائے، تعویذ دے دیجئے فلاں کام ہو جائے۔ یقیناً تعویذ لو، یقیناً دعائیں کرواؤ، لیکن اے مسلمانوں کبھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کر یہ بھی پوچھ لیا کرو حضور کبھی وضو کا طریقہ سکھا دیجئے، کبھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کبھی کوئی دعا بتا دیجئے، دل بے چین ہوتا ہے، قرآن کی کوئی آیت سکھا دیجئے، حضور کبھی کوئی دعا ایسی بتائیے پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، موت آ جائے تو زندگی بھر کی خطائیں اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جائے۔ یہ کبھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے حالات کو بدلو مسلمانوں، یقیناً اب وہ دور نہیں ہے، ہر قدم پہ دشمن تمہاری جان لینے کے لیے کھڑا ہے۔ ابھی دیکھو جس ہندوستان میں تم جی رہے ہو، قسم خدا کی ایک ایک لمحہ مصیبت ہے، کب کون نیا فرمان آ جائے، تمہارے گلے تک پھانسی کا پھندا پہنچ جائے، تلواریں پہنچ جائے، جیلوں کی کال کوٹریوں میں دیکھو۔ تم یہاں میڈیا سے دور ہو اس لیے، قسم خدا کی اجمیر شریف میں بم دھماکہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان جیل میں جاتے ہیں، ہماری درگاہ میں بم پھٹتا ہے، ہمارے ہی نوجوان جیل میں جاتے ہیں، حیدرآباد کے 4 مینار پہ بم دھماکہ ہوتا ہے، مینار ہمارا ہے، جگہ ہماری ہے، مکہ مسجد ہماری ہے، لیکن مسلمانوں ہی کو پکڑ کر پولیس اندر کر دیتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان اپنی مسجد میں بم پھوڑے گا؟ کیا کوئی مسلمان اپنی درگاہ میں بم پھوڑے گا؟ لیکن ظلم دیکھو، ہماری مسجد میں بم پھوٹا ہے اور مجرم ہم ہی قرار دیے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ ارے عدالت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، وکیل اس کے ہے، جج اس کے ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں فخر ہے، پھر بھی تم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہو۔ آج بھی جیلوں میں بے گناہ بے قصور
बेकसूर हजारों नौजवान सड़ रहे हैं जिसका कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है मेरे दोस्तों, और सबसे बड़ा गुनाह है कि मुसलमानों का अमल खराब हो गया है। अगर मुसलमानों के अमाल अच्छे होते तो कसम खुदा की किसी हुकूमत में ये पावर नहीं होता कि मुसलमानों की तरफ आंखें उठाकर भी देख सकता था। अरे जब 313 ने जमाने का नक्शा बदल दिया, आज तो हम करोड़ों हैं, उसके बाद मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जेलों में हमें नाजायज ठूसा जा रहा है, घुसेड़ा जा रहा है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कि तब मुसलमानों के आमाल खराब हो जाए, जब मुसलमान नमाज रोजा से गाफिल हो जाएगा तो उस पर अल्लाह किसी जालिम को हाकिम बना देगा। देखो एक जालिम तुम पर हुकूमत कर रहा है, जो हर आधा घंटा 1 घंटा पे कानून बदलता हुआ नजर आता है, हर आधा घंटा पे उसका स्टेटमेंट बदलता रहता है, न जाने कौन सा फरमान कब आ जाए। आज तलाक पे पाबंदी लगाने की बात करता है, कल कहेगा कि लाउड स्पीकर पे आजान मत दो, दूसरों को तकलीफ होती है, परसों कहेगा नमाज घरों में पढ़ो, मस्जिदों में पढ़ना जरूरी नहीं है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में खाने पे पाबंदी है, आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मुसलमानों, ये खाना पीना, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर आदमी को अपने अपने तौर पर अपने अपने तरीके पर जिंदगी गुजारने की इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तानी आइन और हिंदुस्तानी कानून तक को पर इस पर उन लोगों ने इशारतन और बल्कि सराहतन हमला करने की कोशिश कर रखा है। इसलिए ऐ मुसलमानों, समझ जाओ, सुधर जाओ, अपने हालात को बदलो। सिर्फ जलसों और मज़ारात पे जाकर औरतों और मर्दों के साथ खल्त मल्त करके चाय और मुनियारी की दुकानों पे अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि जितना वक्त बाजारों में, लोटरी की दुकानों में, कहवा खानों में, चाय की दुकानों में गुजारते हो, उन कीमती वक्तों में से 5 मिनट का वक्त खुदा के घर में भी गुजार दिया करो, अल्लाह के रसूल का घर मदरसे में गुजार दिया करो, अपने करीब के किसी आलिम की बारगाह में बैठकर 5 मिनट 24 घंटे में से 5 मिनट बैठकर अपना अकीदा और ईमान दुरुस्त कराने की कोशिश करो। यही काम आएगा। तुम्हारे 24 घंटे में से जो 5 मिनट किसी आलिम की बारगाह में गुजर जाए, वो 5 मिनट 24 घंटे पे भारी है। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में मेरे सरकार ने फरमाया, कूफा में एक शख्स पैदा होगा, अगर इल्म सुरैया सितारे पर होगा तो वो वहां से उठा कर लाएगा। वो कौन है? हम सुन्नियों का इमाम, इमाम आजम है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात 40 साल तक आप सोए नहीं, न दिन में सोए न रात में, दिन में कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं, रात भर खुदा की इबादत कर रहे हैं। वो इमाम जो अब खड़ा हो जाता था नमाज के लिए तो परिंदे आकर बैठ जाते थे दरख्त समझकर। अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों, वो इमाम है जो एक एक नशिश में पूरा कुरान पढ़ डालता था। अल्लाह अकबर, उस इमाम से किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? उस वक्त इमाम आजम की उम्र 55 साल थी, लेकिन आपने कहा मेरी उम्र 2 साल है। आज आदमी ने पूछा हुजूर आपकी उम्र तो 55 साल है, लेकिन आप 2 साल क्यों कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, इमाम आजम फरमाते हैं अरे मेरी उम्र तो 55 साल है, लेकिन मैंने 2 साल इसलिए कहा कि अपने 55 साल की उम्र में से 2 साल इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में गुजारा है। तो जो 2 साल अल्लाह के उस मुकद्दस वली की सोहबत में गुजारा, उसी को सिर्फ मैं अपनी उम्र समझता हूँ, बाकी 55 साल तो खेल कूद में गुजर गए हैं। अल्लाह अकबर, फिनांचे अगर 24 घंटे में से 5 मिनट अपने इमाम की बारगाह में, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में, अपने मदरसे में, अपनी मस्जिद में गुजारोगे और दीन का एक मसला भी उस 5 मिनट में सीख लो, तो तुम्हारे इस बेढंगी जिंदगी 60 साल की जिंदगी पर वो 5 मिनट मैदान महशर में भारी पड़ती हुई नजर आएगी। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ जन्नती सुन्नी मुसलमानों, कसम खुदा की, आज देखो मोदी का एक ऐलान हुआ 8:30 बजे, 8:27 पे ऐलान हुआ कि 500 और 1000 के नोट बंद। कसम खुदा की, एक ऐलान पर नोट का वकार खराब हो गया, नोट का वैल्यू ही समझ लो चला गया। अब वो नोट आदमी के हाथ में जो 500 का 1000 का नोट पहले आता था तो दिल धड़कता था, लेकिन अब वही 500 1000 का नोट आता है तो जैसे तैसे रख देता है, अहमियत घट गई। इसलिए ऐ मुसलमानों, बेहूदगी में अपनी जिंदगी मत गुजारो। तुम इस खुशफहमी
नमी में हो, हम मुसलमान हैं, कहीं तुम्हारा इस्लाम खराब ना हो गया हो। खुदा ये ना कह दे मैदान महशर में, अरे तुम अपने आप को मुरीद तो कहते थे, मुसलमान तो कहते थे, लेकिन तूने इस्लाम और मुरीदी को बचाया नहीं, इसलिए तुम्हारा लाया हुआ ये इस्लाम और ये पीरी मुरीदी मुझे मंजूर नहीं। तो वहां क्या करोगे? इसलिए वहां कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आज ये नोट छुपाने के लिए, नोट को करेंसी के बदलने के लिए, आज नोट को एक्सचेंज करने के लिए आज लोग लाइनों पे खड़े हैं। कसम खुदा की, अपनी कमाई हुई दौलत, अपनी मेहनत की कमाई हुई दौलत को बदलने के लिए हमको घंटों लाइन पे रहना पड़ता है। हिंदुस्तान में 25 से 27 लोग इस नोट को बदलने के चक्कर में मरते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अपनी दौलत जो तूने खून पसीने की कमाई से कमाया है, उसको बदलने के लिए घंटों लाइन पे लगना पड़ता है। 1 लाख रुपया जमा करो, 1 करोड़ जमा करो, लेकिन मिलेगा कितना? हजारों। और 10-10 घंटा लाइन लगने के बाद 1 लाख जमा करो दुनिया के इस बैंक में, तो तुमको 2500 या 4500 रुपया मिलता है। लेकिन आओ, आज मैं एक ऐसे बैंक का पता देता हूं जहां अगर 1 रुपया जमा करोगे तो कसम खुदा की 1 रुपए के बदले में कम नहीं बल्कि 10 गुना, बल्कि हजारों गुना मैदान महशर में तुम्हें बढ़ाकर मिलता हुआ नजर आएगा। वो बैंक कौन है? वो SBI, UBI नहीं, बल्कि वो बैंक अल्लाह उसके रसूल के आखिरत की बैंक है। वो बैंक ये मज़ारात है, वो बैंक ये मस्जिदें हैं, वो बैंक ये मदरसे हैं। यहाँ पर 1 रुपया दोगे गवर्नमेंट के बैंक में, 1 लाख दोगे तो 4500 मिलेगा। लेकिन इस दीनी बैंक में अगर तुमने 1 रुपया दिया है तो 1 रुपए के बदले में कम से कम 10 गुना, ज्यादा से ज्यादा हजारों लाखों गुना तुम्हें मिलता हुआ नजर आएगा। और 1 रुपया की अल्लाह परवरिश फरमाएगा। इस रुपए को बढ़ाते बढ़ाते कयामत के मैदान में इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारे नेकियों का पल्ला जितना हल्का हो, यही अल्लाह के रास्ते में दी हुई कुर्बानी कल तुम्हारे नेकियों के पल्ले को भारी करता हुआ नजर आएगा और तुम्हें जन्नत में ले जाता हुआ नजर आएगा। हजरात मोहतरम, इसलिए आओ, अगर तुम्हारे पास पुराना नोट है, नया नोट मत दो, पुराना ही दो, इसलिए कि नया नोट तुम्हें ये पुराने नोट दो और करेंसी को तुम बदलना चाहते हो। इससे पहले 2 बार चंदे हो गए हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये देखिए अकबर इब्ने अजीजुर रहमान काचाकाली, हमारे नौजबो भाई का दामाद, अल्लाह ताला उसके दामाद को सलामत रखे, उसने इस मजार के फर्श पे जितना भी मार्बल टाइल्स लगेगा वो सारा खर्चा वो देने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। मैं उस अकबर अली के नाम पे एक नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब अकबर अली साहब इब्न अजीजुर रहमान मरहूम काला काचा काली, ये हमारे नौजबो भाई का दामाद है। अरे जब दामाद का ये आलम है तो ससुर का आलम क्या होगा, आप समझ सकते हैं। और अगर ससुर जोश में आया तो बोल सकता है कि मेरा दामाद जब इतना दे रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं। मैं नहीं कहूंगा नौजबो भाई से कि आप अपने दामाद के साथ आप भी कुछ दीजिए, अल्लाह तौफीक दे तो दे सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों आप कुर्बान जाओ कि इस नौजवान ने मजार के अंदर का जितना भी मार्बल और टाइल्स है वो सब देने के लिए तैयार है। और क्या होगा, ये दौलत रखकर बड़े बड़े लोगों की दौलतें जलने वाली है। कसम खुदा की दोस्तों, आज वो दौलत जिसको कमाने के लिए एक दूसरे की जान लिया था, वो दौलत जिसको हासिल करने के लिए अपने भाई की जमीन हड़प ली थी, आज वो दौलत छुपाते फिर रहा है, निकालने की हिम्मत नहीं है। किसी के घर में 1 करोड़ रुपया है तो उसकी मजाल नहीं जो निकाल कर बाहर ला सके। आज से पहले तो छुपाता था, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, 10 रुपया चंदा दो, हालात बहुत खराब है, पत्ती का रेट नहीं है और ऐसा है वैसा है। लेकिन आज वही दौलत ऐसी बेकार हो गई है कि कसम खुदा की न रखते बनती है न निकालते बनती है। हजारों लाखों लोगों के घरों में छापे पड़े हैं। इस्लामपुर में ये कुंदू केविन जो मिठाई की दुकान है, बस टर्मिनल के सामने, उसके घर में छापा पड़ा है।
1.5 करोड़ से ज्यादा के नोट निकले हैं। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ ये काला धन छुपा हुआ है, जिसने बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ जमा किया था। 31 दिसंबर के बाद वो काला धन आपका बिल्कुल उस जली हुई लकड़ी की तरह होगी, उस गोबर की तरह हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल बेकार है, वो किसी लायक नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुमने पैसे बचा कर रखा है तो आओ उस काला धन को सफेद करने के लिए मैं एक ऐसा पता बताता हूँ, जो पता बाबा वाइजुद्दीन का है। आज अगर तू वही पुराना नोट 1000 का नोट, 500 का नोट अगर बाबा वाइजुद्दीन के नाम से दे दिया तो जो पैसा दुनिया के बाजार में नहीं चलता, कसम खुदा की अल्लाह के वली के बाजार में ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। अल्लाह का वली उस बाजार महशर में तुम्हें अपने हाथ से पकड़कर जन्नत में दाखिल करता हुआ नजर आएगा। इसलिए है किसी के पास तो आओ 1000 और 500 का कोई ऐसा नोट लेकर खड़ा हो जाए, कोई दीवाना यहाँ से वहां तक है कोई ऐसा दीवाना जो ये इस बंदे का अकबर अली इब्न अजीजुर रहमान का साथ दे। आपने दिया मैं जानता हूँ, लेकिन आप आओ और अल्लाह के वली के नाम पर, अल्लाह के वली के मुकद्दस बारगाह के लिए, कसम खुदा की दोस्तों, ये अल्लाह का वली वो लोग हैं जो हालात बदलने की ताकत रखते हैं, ये वो लोग हैं जो जमाने का मिजाज बदल देते हैं। माशाअल्लाह। देखिए एक नौजवान आ रहा है हमारे भैंसपिटा गांव का, ये नौजवान 500 रुपया बाबा वाइजुद्दीन के नाम से दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसके इस पुराने अच्छा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ये मिठू, ये लड़का बड़ा नेक लड़का है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब जानते हैं, दीन के काम में कभी पीछे नहीं रहता। 2500 प्रोफेसर माकुलात व मनकुलात मुफ्ती मुजफ्फर साहब के हाथ में दिया था, 500 रुपया मेरे हाथ में दिया और वादा किया कि 11,000 रुपया और देंगे मजार के लिए। आप लोग नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अजीजम बाबू मिठू जिंदाबाद। अल्लाह ताला उसके कारोबार में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, आमीन। उसको नजर बद से महफूज फरमाए, आमीन। हासिदों के हसद, जलने वालों के जलन से महफूज फरमाए, अल्लाह। उसको सेहत व सलामती अता फरमाए, आमीन। जुमला आफात व बलियात से महफूज फरमाए। सुम्मा आमीन। हमारे मास्टर प्यार अली साहब, अलहाज मास्टर प्यार अली साहब का लड़का अब्दुल रज़्ज़ाक राज़िक, इसने माशाअल्लाह 2000 रुपया दिया है। परवरदिगार इस पुराने नोट के सदक़े में इनको, इनके घर से इनके दादा दादी जो लोग गुजर गए हैं उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। अजीजम बाबू अब्दुल राज़िक को जुमला आफात व बलियात से महफूज फरमा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक बच्चा शमसुल हक, इसने 500 रुपया दिया है। परवरदिगार इसके 500 रुपए को कबूल फरमा और दोनों जहान की कामयाबी अता फरमा, जुमला आफात व बलियात से महफूज फरमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये पैसा जो यहाँ पड़ा हुआ है ये आप एक ऐसे बैंक में जमा हुआ है। माशाअल्लाह। देखिए एक नौजवान, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जनाब अनवारुल हक साहब किबला, ये देखिए जनाब अनवारुल साहब, इन्होंने 3500 रुपया दिया है। परवरदिगार आलम इसके 3500 रुपये को कबूल फरमा, इनके